الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، یہ شعبان کا ماہ مبارک اپنی اہمیت کے ساتھ، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ بس ہماری غفلت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دنیا دار غفلت ہے، اور یہ جو بھی ہم اہتمام کرتے ہیں درس قرآن کا، اس کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری غفلت دور ہوتی رہے، یاد دہانی جو ہے وہ ہوتی رہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ اب دیکھیے کتنے لوگوں کو احساس ہے کہ شعبان کتنا اہم ہے، کبھی توجہ نہیں کی اس کی طرف کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو کس اہتمام کے ساتھ مناتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ پھر فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کہ جو مجھے اہمیت دیتا ہے وہ اس مہینے کو بھی اہمیت دے گا۔ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ غفلت کی انتہا ہے کہ کسی چیز کو حضور اپنی طرف نسبت دے کے اس کی اہمیت بیان فرمائے، اور وہ بندہ رمضان سے استفادہ کر ہی نہیں سکتا جو شعبان میں رمضان کی تیاری نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رمضان کی مکمل تیاری فرماتے تھے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے یعنی ازار باندھ کر کمر کے ساتھ تو اس کی تیاری فرماتے تھے۔ سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ شعبان میں رکھتے تھے، اس کی راتوں کو عبادت زیادہ کرتے تھے، سخاوت زیادہ کرتے تھے۔
لیکن ہم غفلت میں اس مہینے کو بھی گزار دیتے ہیں۔ اور پھر اہمیت دوسری جو دعا تھی کہ یا اللہ ہمارے شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان ملا دے۔ رمضان کی اہمیت ظاہر ہے اور تو بہت سی آمد ہے رمضان المبارک کی۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ کیوں اہم ہے رمضان؟ بھائی دیکھیے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، یعنی اہمیت تو دیکھیں نا کہ آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں اور فرضوں کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ بس ایک وجہ قرآن نے بیان کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب قرآن کے ساتھ میں نے شعبان میں کتنی اہمیت دی ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کروں، چھوڑ دوں باقی کام جو میں نے رمضان میں چھوڑنے ہیں، ان کی میں ٹریننگ جو ہے وہ شعبان میں ہی شروع کر دوں کہ میں نے کتنی فلمیں چھوڑنی ہیں، ڈرامے چھوڑنے ہیں، کتنا باہر اٹھنا بیٹھنا چھوڑنا ہے، اور میں نے اپنے اللہ کو وقت دینا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی۔ نہیں، ظاہر ہے وہ ذہن میں اہمیت ہوگی رمضان کی تو میں اس کی تیاری کروں گا۔ اور پھر نقصان اس کا جو سب سے بڑا ہے، دیکھیے نقصان بھی چھوٹا نہیں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور جبریل آگے سے کہے کہ آمین یا رسول اللہ ایسا ہی ہو۔ یعنی کسی کو رمضان ملا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ تو رمضان المبارک میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا بنا ہے، کتنی اہمیت دی ہے آپ نے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر یہ قدر والی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بھئی قدر والی رات کی بھی اہمیت کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جس بھی کسی چیز کو رمضان میں اہمیت دی جا رہی ہے اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک چیز بنیادی میں آپ کو عرض کر دوں کہ قرآن کریم سے ہم استفادہ کیسے کر سکتے ہیں، اس چیز پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ یہ سورہ واقعہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کرتے مگر مطہر پاکیزہ لوگ، یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے جو آپ کو سنا رہا۔ پہلے جو ہمارے قرآن کریم چھپتے تھے تو ان کے باہر یہ آیت لکھی ہوتی تھی، اب تو شاید انہوں نے وہ چھوڑ دی۔ طہارت کے بغیر آپ قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، پاکیزگی کے بغیر آپ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سب سے پہلی چیز جس نے قرآن کو مس کرنا ہے میرے ہاتھ ہیں جنہوں نے اٹھانا ہے، تو میں باوضو ہوں۔ یہ گھر جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتانا کہ وہ مینسز کے دنوں میں، حیض اور نفاس کے دونوں میں وہ قرآن کو نہیں چھو سکتے، اس کو کوئی پلید نہیں چھو سکتا۔ آپ بھی پلیدی کی حالت میں ہیں تو آپ مثلاً اگر طہارت اصغر کا معاملہ ہے یعنی وضو کا معاملہ ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے، لیکن اگر آپ پہ غسل واجب ہے تو پھر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اگر طہارت اکبر کا معاملہ ہے، مسائل کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔
پھر دوسری چیز جو اس کو مس کرتی ہے وہ میری آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے میں اس کی زیارت کرتا ہوں۔ زبانی پڑھنے والے کو 1 اجر ملتا ہے، اس کو دیکھ کے پڑھنے والے کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اس کی زیارت کا کہ اللہ کے کلام کی میں زیارت کر رہا ہوں۔ اب میری نگاہ پاک ہونی چاہیے، جس جس چیز نے اس قرآن کو مس کرنا ہے اس کی طہارت ضروری ہے۔ اگر آنکھیں پلید ہیں تو پہلے یہ ہو کہ اس کی زیارت سے وہ پاک ہو جائیں۔ وضو سے میں نے اپنے جسم کو پاک کیا ہے تو اب میری نگاہ جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہو۔ پھر میری زبان نے پڑھنا ہے نا، تلاوت کرنی، زبان پاکیزہ ہو۔ یہ بات آج میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی میں 2 سپارے پڑھنا، 3 پڑھنا، اور گندگی ہے کہ وہ جاتی نہیں۔ بھائی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مثلا نماز کے لیے اب کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر شرائط نماز پوری نہیں ہوں گی تو آپ کی نماز تو ہوگی نہیں۔ شرائط نماز کیا ہیں؟ کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، سطر ڈھانپا ہوا ہو، نماز کا وقت پایا جائے، قبلہ رخ ہونا ہے، نیت ہو، یہ شرائط نماز ہے۔ ان میں سے ایک شرط بھی اگر پوری نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کی شرائط ہیں، جس جس چیز نے اس کو مس کرنا ہے وہ پاکیزہ ہو، نگاہ پاکیزہ ہو، زبان پاکیزہ ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، گالیاں بھی بک رہے ہیں، اور ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی۔ پھر اس کے معانی و مفہوم میرے ذہن میں آنے، میری سوچ کا پاکیزہ ہونا ضروری۔ پھر اس کے معانی و مفہوم جو ہیں وہ میرے ذہن پہ اللہ القاء کرے گا، میرے قلب پر القاء کرے گا۔ ذہن اور قلب کا پاکیزہ ہونا جو ہے وہ ضروری۔ یہ ہے وہ، کبھی آپ سوچتے ہیں نا کہ علامہ اقبال تو قرآن کریم پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو اتنے، یعنی وہ اوراق تر ہو جاتے تھے۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ بھائی اگر اللہ یہ فرما رہا ہے نا کہ رمضان کی جتنی بھی اہمیت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہو۔ شب قدر کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر میں استفادہ کرنا ہی نہیں چاہتا، فائدہ لینا ہی نہیں چاہتا، میری طلب ہی نہیں ہے، اس دن بھی میں نے پچھلے درس میں بھی یہ آیت قاری صاحب سے اسی لیے پڑھوائی تھی کہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم ہدایت پیچھے پیچھے تمہارے لے کے آئیں گے اور تمہارے جسم کے ساتھ چپکا دیں گے، اور تم ہدایت سے کراہت کرتے ہو، دور بھاگتے ہو کہ ہمیں ہدایت چاہیے ہی نہیں، اور اللہ ہدایت تمہارے پیچھے پیچھے لے کے پھرے؟ یہ تو اسے ہی ملے گی جو طلب کرے گا۔ ہاں یہ کوئی اتنی گھٹیا شے نہیں ہے کہ تم لینا ہی نہ چاہو اور اللہ لے کے تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا رہے۔
اللہ تو تمہاری طلب دیکھے گا کہ تمہارے اندر ہدایت کی طلب کتنی ہے، کتنی تیاری ہے تمہاری رمضان المبارک کی اور لیلۃ القدر کی۔ یہ میں تھوڑا سا اس پہ عرض کر دوں، چونکہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کریں۔ یہ بڑے مقدروں والی بات ہے جن کو رمضان ملتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خیر من الف شہر، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لفظ خیر جو ہے نا، اخیر، افضل، اور یہ باب ہے افعل۔ افعل جو باب ہے عربی کا، اس کے وزن پہ افضل، اخیر، یعنی افضل ہے، بہتر ہے، خیر والی ہے، 1000 مہینے چھوٹے ہیں۔ یہ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ اس کی وہ جی 83 سال کے برابر، نو خیر من الف شہر۔ تو یہاں پھر ایک یہ بھی بحث چلتی ہے، ویسے تو یہ حوزہ علمیہ میں یہ بحثیں ہوتی ہیں، میں آپ کے لیے بھی عرض کر دوں کہ اگر یہ 1000 مہینے سے ظاہر آیت کہہ رہی ہے کہ بہتر تھی، تو پھر اگر 1,00,000 مہینے کے برابر تھی، 2,00,000 مہینے کے برابر تھی، تو اللہ اس فگر کا ذکر کر دیتا نا کہ اتنی اس کے برابر ہے۔ تو خیر من الف شہر کہہ کے آگے جو لمٹ ہے نا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو عربوں کے ہاں گنتی صرف 1000 تک تھی، وہ 1000 تک گن سکتے تھے۔ تو یہ مجبوری عربوں کی تھی، یہ قرآن کی نہیں تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا عربوں کو 1000 سے زیادہ گننا ہی نہیں آتا تھا۔ آپ کی حالت اس سے بھی پتلی تھی بر صغیر کی۔ آپ کی حالت پتہ کیا تھی؟ آپ کے ہاں صرف 20 تک لوگوں کو گننا آتا تھا۔ یہ جو پرانے بابے ہیں نا، ان سے پوچھ لیں، ابھی کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ جو آپ کے بابے بزرگ ہیں نا، ان سے پوچھ لیں یہ چیز کتنے کی لے کے آئے؟ 27 دی، 27.5۔ تو عرب تو اس وقت بھی بڑے ایڈوانس تھے، جب آپ 20 پہ پھنسے ہوئے تھے تو وہ 1000 تک چلے گئے تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایسے ہی نہیں ادھر بھیجا۔ تو یہ قرآن کریم کی اگر میں وہ 1000 والی آیتیں پڑھوں گا نا تو پھر وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک دو آیتیں سن لیں۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، یہاں بھی لفظ الفا آ گیا نا، الفا عربی میں کہتے ہیں 1000 کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ایک دن، ان یوما عند ربک، اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے نا، کالف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کا جو 1000 سال ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہے۔ تم جو 1000 گنتے ہو نا، تو اللہ کے نزدیک ایک دن ہے۔ پھر وہ 50,000 سنہ۔ تو یہ قرآن کریم میں جتنے بھی یہ گنتی کے آئی ہیں نا آیات، وہ 1000 کی آئی۔ بہت سی آیات ہیں جن کا تعلق 1000 سے ہے، 100 سے ہے، 100 سے ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے گنتی نہیں تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ جس علاقے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے ہاں صرف 1000 تک کا معاملہ تھا۔ تو اس لیے چونکہ ان کی لمٹ 1000 تھی، تو 1000 کا ذکر کر کے فرما دیا گیا کہ صرف 1000 ہی نہ سمجھنا، خیر من الف شہر، یہ تمہاری لمٹ ہے، میری قدر والی رات جو ہے یہ تمہارے 1000 مہینے سے کہیں بہتر ہے۔
یعنی تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر اہمیت کا اندازہ ہو، میں خطبہ جمعہ میں بھی دوستوں سے یہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا یہاں بھی وہ بات دہرا دوں، اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، احساس کی بات ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی تھی، یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ نبیوں کے لیے خطا کا، گناہ کا، غلطی کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کبھی بھی بلکہ جو چیز نبی سے وابستہ ہو جاتی ہے نا، اس کے لیے بھی کبھی گھٹیا لفظ استعمال نہیں کرنا جس میں نقص کا پہلو۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ گیا تو وہاں ظاہر ہے کچھ لوگ، وہ دیکھیے جی قرآن میں آیا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم تو قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن سے ہی، بہترین تفسیر تو وہی ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اب کتنی آیتیں ہیں جہاں فرمایا کہ تم نبی جیسے نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تم فوت ہو جاؤ تو تمہاری بیوی نکاح کر سکتی ہے، نبی کی بیوی نہیں کر سکتی، پیغمبر کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی۔ تمہارے اوپر تہجد واجب نہیں ہے، پیغمبر کے اوپر تہجد واجب ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، کتنی آیتیں آپ کو سناؤں۔ بات یہ کر رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم بیٹھے نا یہ جملہ کہہ دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو میں غلطی ہو گئی، نہ، وہ لفظ جس میں نقص کوئی پایا جائے وہ کبھی کسی پیغمبر کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یہ جب ہمیں اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہے نا حوزہ علمیہ میں، تو وہاں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ قرآن کو بعد میں ہاتھ لگاؤ، پہلے اصول سیکھو۔ یہ نہیں میں نے ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، دیکھیے اللہ اس چیز کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا، من قبل، کیا عہد لیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فنسیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم سے غلطی ہو گئی، آدم سے خطا ہو گئی، آدم سے گناہ ہو گیا، فنسیا، پس آدم بھول گئے۔ جب اللہ ان کی شان ایسے بیان کرتا ہے تو تم کون ہوتے ہو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے والے؟ اللہ فرماتا ہے ان کو یاد نہیں رہا تھا، وہ وعدہ جو کیا تھا نا اس وقت، فنسیا، پس بھول گئے اس وقت، اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے پیغمبر کو۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتا ہے تم تو کہہ رہے ہو پتہ نہیں کیا کچھ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ان کے دل میں نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں دیکھا تھا، خطا کا، غلطی کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا آدم نے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ایک مثال اور میں، چونکہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے کبھی آپ خود بھی مطالعہ کر رہے ہوں تو آپ کو ان اصولوں کا علم ہونا چاہیے۔ نابینا، بینائی چلی جائے، بندہ دیکھ نہ سکے تو یہ ایک نقص ہے، اندھا ہونا، نابینا ہونا۔
اور اس کے لیے قرآن کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ عمیون، صم بکم عمیون لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ بہت سی آیات میں یہ لفظ عمیون آیا ہے۔ یہ 2-3 آیتیں میں نے آپ کو سنا دی۔ لیکن جب پیغمبر کی بینائی چلی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام، اب وہاں پہ اللہ نے لفظ عمیون بھی استعمال نہیں کیا۔ جس لفظ میں نقص کا پہلو ہو، اللہ بھی وہ پیغمبروں کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اب سورہ یوسف کھول کے کبھی دیکھیے، جب یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تو اللہ فرماتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ۔ ابیض کہتے ہیں سفید کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض سفید کو۔ ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی، چونکہ لفظ سفید میں نقص نہیں تھا، یعنی ان کی بینائی کو بھی بیان کیا تو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جن الفاظ میں نقص کا پہلو نہیں تھا۔ ورنہ اگر قرآن میں باقی آیتوں میں لفظ عمیون تھا تو یہاں بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اور مثالیں بھی انبیاء کرام کے حوالے سے ہیں۔ حضرت ایوب صابر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کبھی آپ کہتے ہیں جی وہ ایسے ہو گیا، اب یہ ہو گیا، نہ، قرآن کہتا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو نبیوں کے لیے کبھی بھی آپ نے ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا جس میں نقص کا پہلو۔ بھائی وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ایک بھول آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو اس بھول کو معاف کروانے میں کتنی دیر لگی؟ 350 سال۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا فناسیہ، یہ میں تو نہیں کہہ رہا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایک بھول کو معاف کروانے میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ظلمنا ہم نے برباد کیا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کو دیکھیں۔ آپ مفسرین کرام نے یہ ساری آیتیں ملا کے کہا ہے کہ اب ان کو پڑھو کہ جس بھول پہ آدم علیہ السلام کو 350 سال لگیں، تو تمہیں تو اپنے گناہوں کو بخشوانے میں صرف ایک رات۔ کبھی غور ہی نہیں کیا تم نے؟ خیر من الف شہر کی اگر سمجھ لگ جائے کہ یہ صرف 1000 مہینہ نہیں ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن اگر مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے دی، رمضان جیسی نعمت، اور پھر لیلۃ القدر جیسی نعمت، اور پھر اس میں جتنی بھی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی بھی اہمیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور شب قدر کی بھی اہمیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس قرآن سے میری کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ اب اس قرآن سے جو اگلی چیز ہے وہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور رمضان میں قرآن کیسے پڑھتے تھے، اس کے مطابق زندگی کیسے بسر کرتے تھے؟ بھائی آپ نے علماء سے یہ جملہ تو سن سن کے اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا نا کہ یہ قرآن جو ہے یہ صامت ہے، خاموش ہے، اور حضور قرآن ناطق ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق. بھائی اس کی آیتوں کی تو ظاہر ہے کوئی جو جی چاہے تشریح کر لے، اس نے تو نہیں بولنا نا، یہ خاموش ہے. اس کو ہر کوئی اپنے اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہے تو وہ میں اشارہ کر دوں، جنگ نہروان میں جو مولا علی سرکار کی خارجیوں کے خلاف ہوئی تو وہ بھائی نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. مسئلہ بڑا عجیب تھا، اور قرآن پڑھ کے حضرت علی کو کافر کہتے تھے. تو سرکار مولا علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، یہ جو میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے نا یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. جس سے بھی آپ نے بات کرنی ہے دلیل سے کریں. تو سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مولا علی نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. فرمایا ان کو سمجھاؤ. وہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا کمال کا سرکار مولا علی کا جملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ تو ہر بات پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کا غلط مفہوم لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو سرکار مولا علی نے فرمایا ابن عباس جب وہ قرآن پڑھیں تو ان کا جواب سنت پیغمبر سے دینا. یہ بڑی اہم بات ہے. ان کے قرآن کا جواب سنت پیغمبر سے دینا، اور ان سے کہنا کہ قرآن تو خاموش ہے، تم جو جی چاہے مانا کر لو، لیکن ہم وہ مانا لیں گے جو میرے پیغمبر نے لیا ہے. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جس قرآن پہ ہمارے پیغمبر نے عمل کیا. کیسے حضور رمضان گزارتے تھے، کیسے اس قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کبھی ہم نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت اور شعبان کے مہینے سے تیاری. ایک چیز میں وہ اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، عرض کر دوں. چونکہ سب سے بڑی جو اہم چیز ہوتی ہے نا، کسی بھی اسٹیٹ کا جو حکمران ہوتا ہے نا، جب وہ حکمران بنتا ہے، مثلا آپ کا کوئی وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے، تو حلف اٹھانے کے بعد وہ جو پہلی تقریر کرتا ہے نا اس کو پالیسی بیان کہتے ہیں. پوری دنیا اس کو سنتی ہے کہ یہ جو ملک ہے، یہ جو اسٹیٹ ہے، اس کا حکمران یہ جو پہلا خطاب کر رہا ہے نا، آگے یہ ملک جو ہے اس طریقے سے چلے گا، اس کی خارجہ پالیسی یہ ہوگی، اس کی معاشی جو معیشت کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہوگی، لوگوں سے تعلقات ایسے ہوں گے. تو یہ سب کچھ اس کی پہلی تقریر میں ہوتا ہے. اس کو پالیسی بیان کہتے ہیں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ظاہر ہے مدینے میں اب آپ ایک اسٹیٹ کے حکمران کے طور پہ تشریف لائے، تو وہ جو پہلا خطاب ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے، چونکہ وہ پالیسی بیان تھا کہ اب یہ اسٹیٹ جو ہے یہ کیسے چلے گی. پہلا جملہ، اور میں حیران ہوتا ہوں چونکہ یہودی بھی تھے، ملحد بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سارے سامنے کھڑے تھے. ارشاد فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، اے انسانوں سلامتی عام کرو. اب کبھی وہ خطبہ پڑھیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ مثلا میں نے آپ سے ملنا ہے تو السلام علیکم کہنا ہے، لیکن وہاں تو ظاہر ہے سارے لوگ موجود تھے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسلم اور مومن نہیں کہہ رہے تھے، ایھا الناس، چونکہ ایک حکمران خطاب کر رہا تھا. افشوا السلام،
اگر میری حکمرانی میں رہنا ہے تو پھر سلامتی کے ساتھ رہنا ہوگا، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ اب یہ لڑائیاں، جھگڑے، سازشیں، چوریاں، ڈکیتیاں، بغیرتیاں، یہ سب چھوڑنا پڑے گی۔ جس اسٹیٹ کا میں حکمران ہوں وہاں صرف سلامتی ہوگی۔ افش السلام، سلامتی کو عام کرو۔ شاید کسی موقع پہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے اس پہ بات کی ہو کہ یہ جو میں بھی اور آپ سے ہم ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک تو یہ دعا بھی ہے، یہ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جیسے کو تمہیں دعا دے ویسے تم بھی اس کو پلٹا کے دے دو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتے تم بھی السلام علیکم کہو، یا پھر اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دو۔ یہ 5ویں پارے کی آیت ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، آپ بھی مجھے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ ایک اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ 3 چیزیں جو آخری حج کے موقع پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک مومن کی عزت، جان اور مال، یہ 3 چیزیں ہیں، عزت، جان اور مال، اتنی ہی اہم ہیں جتنا آج کا دن اہم ہے۔ یہ شہر مکہ اہم ہے۔ السلام علیکم کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ جب آپ کسی کو السلام علیکم کہہ دیں نا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری طرف سے تیری عزت بھی محفوظ ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے۔ کتنے لوگ یہ سوچ کر السلام علیکم کہتے ہیں اور وہ بھی آگے سے کہے وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی تیری عزت، جان اور مال محفوظ ہے۔ اب جب آپ نے ایک دکاندار کو جا کے السلام علیکم کہا، اس نے بھی وعلیکم السلام کہا، تو اب وہ آپ کو ملاوٹ والی چیز دے ہی نہیں سکتا، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، روزے کا نا ایک اور وہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے، روزے کا نتیجہ قرآن نے کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون۔ بھائی رمضان اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اب ہمارا سارا زور پتہ ہے کس بات پہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری رات نوافل پڑھیں گے تو تقوی مل جائے گا، تسبیحاں پھیریں گے تو تقوی مل جائے گا۔ لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اگر تم نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی تم صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہو گے تو اللہ کو کیا حاصل؟ تقوی نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، نوافل پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقوی برائیاں چھوڑنے کا نام ہے۔ کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ اب کہتے ہیں یار میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں تقوی نہیں ملتا، بھائی تقوی مل ہی نہیں سکتا نا، اس لیے کہ 100 نفل پڑھنا سوکھ ہے، رشوت چھوڑنی اوکھی۔ دودھ میں پانی ملانا جو ہے نا یہ چھوڑنا مشکل ہے نا، 100 نفل پڑھنا تو بہت سوکھ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے اس کا معنی پوچھا تھا کہ تم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب رہے ہو، تم مجھے بتاؤ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا امیر المومنین کبھی آپ نے کانٹے دار جھاڑیوں میں سفر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں۔ تو کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اپنا لباس سمیٹ کے تاکہ ان کانٹوں سے بچ جاؤں۔ فرمایا یہی تقوی ہے، گناہوں کے کانٹوں سے بچ کر زندگی گزارنے، وہی کا نام تو تقوی ہے۔
اس لیے یہ مت خیال کریں کہ میں اللہ کا ذکر ساری رات کرتا رہوں گا تو تقوی مل جائے گا۔ اس ایک حدیث سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس نے جھوٹ بولنا ترک دیا۔ تو برائیاں چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ ابتدا میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ نے فالو نہیں کیا، اس لیے مجھے یہ تفصیل عرض کرنی پڑی۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ شعبان میں کتنے لوگوں نے ڈرامے دیکھنے چھوڑے ہیں، فلمیں دیکھنی چھوڑی، گناہوں کو آہستہ آہستہ ترک کرنا چھوڑا ہے تاکہ رمضان کے فوائد حاصل کر سکے۔ یہ تیاری ہے شعبان میں کہ میں اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے محفوظ کر لوں۔ افش السلام، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ زندگی سلامتی والی گزارو، تمہاری ذات سے ہر کسی کی عزت، جان اور مال، تینوں چیزیں محفوظ رہیں۔ اس کی تفصیل تو بڑی لمبی ہے لیکن میں وہ خطبہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اوصل الارحام، دوسرا جملہ، کیا فصاحت و بلاغت تھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رحم کے رشتوں کو جوڑو۔ سلامتی کی اب آگے جو شاخیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ سے کون سلامت رہے؟ جن کا میری ماں کے پیٹ کے ساتھ رشتہ ہے۔ میرے بہن بھائی، یہاں سے شروع کرنی ہے سلامتی۔ بہنوں کا حق مار کے 1000 نفل پڑھنے سے کبھی آپ کو تقوی نہیں ملے گا۔ بھائیوں کے حق پہ قبضہ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا اسی سے صلہ رحم، اوصل الارحام، رحم کے رشتوں کو جوڑو۔ بھائی ہر کوئی اپنے اپنے رحم کے رشتے سے عزت، جان اور مال کی حفاظت کرے۔ قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے۔ جو رحم کے رشتے کو توڑتا ہے نا، وہ ایسی ہے جیسے اس نے قتل کیا ہے، شراب پی ہے، بدکاری کی ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں، اور دیکھیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ کے ذہنوں میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہوں گے، وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات کا جواب دیے۔ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا بھائی مجھ پہ ظلم کرے پھر میں کیا کروں؟ ایک صحابی نے تو یہاں تک آ کے کہا تھا نا کہ آقا میں اپنے بھائیوں سے رشتہ جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا وہ توڑتے رہیں، تو جوڑتا رہے حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے درمیان میں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے تو کیا کروں؟ فرمایا اس کی ہدایت کی دعا کر، اس کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کر۔ اب پھر بھی باز نہیں آتا، فرمایا تو نے بد دعا نہیں کرنی، اپنے بھائی کے لیے بد دعا نہیں کرنی، بلکہ کہہ یا اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ تیرا بھائی اگر تجھ پہ ظلم کرے تو اس کی ہدایت کی دعا کر، اور پھر بھی باز نہیں آتا تو یا اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو تو نے پھر بھی بد دعا نہیں کرنی، تو نے کہنا ہے یا اللہ اس کا شر ہی اس کی طرف لوٹا دے۔ اپنی طرف سے تو نہیں کہنا کہ یہ غرق ہو جائے، اس کا شر اس کی طرف لوٹ جائے۔ اور بڑی خوبصورت مثال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت چونکہ خود پڑھی تھی، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ آج فتح مکہ والے دن جب سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی بھائی بڑا کمال کا، سرکار نے فرمایا مجھ سے کیا توقع کرتے؟ تو انہوں نے کہا کریم بھائی سے کرم کی ہی توقع کرتے۔ بڑے سیانے تھے مکے والے، کریم بھائی سے کرم ہی کی توقع کرتے۔
اب اس موقع پہ سرکار نے وہی آیت پڑھی، کون سی والا؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم، فرمایا میں تمہیں ایسے ہی معاف کرتا ہوں جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ حضور ویسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، یہ مثال کیوں دی؟ دیکھیے یہ بڑی اوصل الارحام سرکار فرما رہے ہیں، پالیسی بیان ہے ایک اسٹیٹ کے حاکم کا، اگر مجھے حاکم مانتے ہو تو پھر تمہیں اپنے رحم کے رشتے جوڑنے پڑیں۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا رمضان گزر جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تم قطع رحمی میں وہ سارا وقت جو ہے وہ گزار دو۔ بہت مشکل ہے یہ کام۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو پھر ہی آپ ظاہر ہے اس راستے پہ چل سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیے کنویں میں پھینکا تھا، تمانچے بھی مارے تھے، بھائیوں نے ظلم بہت کیا تھا، اور پھر اپنے قاری صاحب سے صبح یہ آیت، پھر ظاہر ہے ہمارے پاس تو وقت اتنا ہی ہوتا ہے، فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہ دوسرے رکوع میں ہی ہے نا سورہ یوسف کے، کہ جب قافلے والوں نے کنویں سے نکال لیا تو بھائی پھر آ گئے اور آ کے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، وَشَرَوْهُ، اور اس کو بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ یہ جو اب درہموں کا ذکر ہے، اس میں کسی جگہ پہ 5 درہم ہیں، کہیں 10 ہیں، کہیں 15 ہیں۔ اب دیکھیے اب بھائی کھڑے تھے کہ یہ ہمارا غلام ہے اور 5 درہم کا اس قافلے والوں کو بیچ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بہت دکھ کی گھڑی تھی کہ میرے بھائی مجھے 5 درہموں کا بیچ رہے تھے کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ اب یہ سارا پس منظر ذہن میں رہے، اور اب آخر والی دعا، بھائی خواب کیا دیکھا تھا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، بیٹا ایک خواب دا ذکر پراواں نال نہ کری۔ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس خواب کا ذکر بھائیوں سے نہیں کر۔ اب یہ سارا سلسلہ ہو گیا، آپ کے ذہن میں ہے یہ ساری بات۔ اب جب مصر کے بادشاہ بنے، ویسے یہاں پہ چلو آپ کو یہ بھی جملہ عرض کر دوں، مفسرین نے یہاں ایک بڑا جملہ لکھا ہے، اگر بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں جو گرتا ہے وہ جا کے بادشاہ بنتا ہے تو پھر وہ خود کنویں میں گرتے، یوسف کو نہ گراتے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کنویں میں جو گرتا ہے نا اس کو اللہ بادشاہ بناتا۔ اب بادشاہ بن گئے، ابا جی کو اماں جی کو لے کے آئے تو بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ شمس سے مراد ابا جی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور قمر سے مراد والدہ تھیں، تو باپ نے بھی سجدہ کیا، ماں نے بھی سجدہ کیا۔ بھائی اس دور میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اب یہ جو ارتقاء کی جو منزل تھی نا، وہ آپ ترقی کرتے کرتے بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ ہوا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے یہ بھی تعظیمی تھا۔ اب جب 11 ستارے یعنی 11 بھائی، اور شمس سے مراد ابا جی باپ، اور قمر سے مراد والدہ محترمہ، تو جب سب نے سجدہ کیا تو کیا فرمایا؟ ھذا تاویل رؤیا،
یہ قرآن کی آیت ہے نا آخر میں، فرمایا یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو تو نے بچپن میں دیکھی تھی نا، خواب کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ خواب کب دیکھی اور تعبیر کہاں جا کے ہوئی؟ آج کل تو رات کو خواب دیکھتے ہیں نا، صبح ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ آج ہی تعبیر مل جائے بہت جلدی ہوتی ہے۔ اب یہاں جو میں جملہ آپ کو عرض کرنے رہا، اوصل الارحام، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا جیسے میرے بھائی یوسف نے۔ اب یوسف علیہ السلام کے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھے تو کیا کہا؟ یا اللہ میرے بھائیوں کو ابلیس نے بلا دیا تھا، میرے بھائیوں کو ابلیس نے بلا دیا تھا، شیطان انہاں دے پیچھے لگ گیا سی، میرے بھرا کو انج دے تے نہیں ہن کے مینوں کھوج سٹ دے، میرے ساتھ ظلم کر دے۔ آج وقت نہیں ہے، صرف اتنا سا، چونکہ قرآن کی جب تہوں میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے نئے نئے موتی نکلتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اتنا ظلم برداشت کر کے اب بھی کوئی ان کو تانا نہیں دے رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں ان کو تو ابلیس نے بلا دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا وہ جو خواب کا اشارہ تھا نا، اس پہ توجہ تھی۔ احد عشر کوکباً، 11 ستارے دیکھے۔ یہاں مفسرین نے بڑی بحث لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے متعلق یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ خواب میں کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ جس کو ستارے کہے میں برا کیسے کہوں؟ اللہ نے خواب میں مجھے ستارے دکھائے ہیں، کوئی بری چیز نہیں دکھائی، شمس سورج دکھایا ہے، قمر دکھایا ہے۔ تو اللہ کے نبی خواب کی اتنی بھی احتیاط کرتے تھے۔ بہرحال اوصل الارحام، رحم کے رشتوں کو جوڑو۔ اور بھائی ماں کے پیٹ میں وہ جگہ جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے، رحم مادر، آپ کے خون کے جو رشتے، اطعم الطعام، سرکار نے تیسرا جملہ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، آپ کا رمضان اچھا گزر جائے، سلامتی عام کرو، رحم کے رشتوں کو جوڑو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ کسی کی افطاری کروائی تو پورے روزے کا ثواب، پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اللہ غنی۔ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ پاس کچھ ہو تو فرمایا ایک پانی کا گھونٹ تو دے سکتا ہے کہ نہیں، اور ایک دودھ کا گھونٹ، ایک شربت کا گھونٹ۔ ویسے آپ بھی زیادتی نہ کیا کریں، میں بڑی شکایتیں ملتی ہیں، اور اگر کوئی ایک پانی دے کوٹتے کھجور تے بھی افطاری کرائے تو انہوں تانے بھی نہ لے جے نہیں تیرے کول کوئی تے ہمیں افطاری کران دے ہیں۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ایک کھجور سے بھی افطاری کروائے نا تو اس کی افطاری کو قبول کرو۔ وہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا گھر ہیں تو ایک روٹی تھی 2 ٹکڑے کی، یہ آدھی انہوں نے کھا لی آدھی انہوں نے کھا لی۔ ہم تانے بھی تو دینا شروع کر دیتے ہیں نا، او لے چنگی افطاری کرائی سوہندہ پانی پی لو تے کھجور کھا لو، یہ بھی افطاری ہے۔ اور افطاری روزہ دار کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے افطاری تے ساتھ لینا جنہ روزہ ہی نہیں رکھیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تو ہے نا، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان بدبختوں نے روزہ نہیں رکھا، بس اپنی شو کے لیے ان کو بلا لیتے، وہ بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ تو میرے دشمنوں کو کھانے پہ بلا رہا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ روزہ داروں کو بلا اور تو نے روزہ خوروں کو بلا لیا۔ بس خطبے کا آخری حصہ، وقت کافی ہو گیا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جب سارے سو جائیں تو پھر رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کیا۔
اور بھائی ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ اپنے محبوب سے تنہائی میں ملے ہیں. تہاڈا جی نہیں کرتا جب سارے ستے ہون تے ہن میں کلا اپنے اللہ نال گلاں کرنا ہے. اس طریقے سے آپ نے قرآن کی ایک آیت آپ سمجھ لیں گے نا. 700 ایک روایت میں 700 ہیں اور ایک میں 1000 نوافل. ایک بندہ ایک قرآن کی آیت کا فہم حاصل کر لیتا ہے تو 700 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ نگاہیں پاکیزہ ہوں، زبان پاکیزہ ہو، سوچ پاکیزہ ہو، جسم پاکیزہ ہو. اگر نہیں ہے تو اس کے صدقے ہو جائے گا. اور یہ کتاب زندہ ہے، میرے پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا. یہ تکبر آ جاتا ہے نا، میں تو ہن نمازی ہاں مینوں کادی فکر ہے، میں تو ہن بڑے روزے رکھنا باقیاں ہن کافر سمجھنا شروع کر دواں، تہجد پڑھنا ہن باقیاں چاہیے میرا احترام کرنا. دیکھیے قرآن کریم آپ کو کیا سکھا رہا ہے. سب سے زیادہ احتیاط اس بندے کو ہے جو ہدایت پہ چل رہا ہے. شاید کسی آپ کو یاد ہو، ایک درس قرآن پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابلیس شراب خانوں میں نہیں ہوتا، وہ سینما گھروں میں نہیں ہوتا، وہ گندی جگہوں پہ نہیں ہوتا. اس نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ 8واں پارہ ہے. ابلیس نے کہا تھا میں ہر اس راستے پہ بیٹھوں گا جو تیری طرف آتا ہے، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. ابلیس اس کے راستے میں بیٹھتا ہے جو ہدایت پہ چلتا ہے. وہ شرابی کے راستے میں نہیں بیٹھتا، وہ تو پہلے ہی اس کے مطابق چل رہا ہے. وہ پیر خانوں پہ بیٹھتا ہے، وہ مدرسوں میں بیٹھتا ہے، وہ مسجدوں میں کبھی آپ نے غور کیا 360 بت اس نے ابو جہل کے گھر نہیں رکھوائے تھے، خانے کعبے میں رکھوائے تھے. او بھائی 360 بت کسی کافر کے گھر میں تھے؟ خانے کعبے ہی سن نا. کیوں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین. وہ جگہ جہاں سے عالمین کو ہدایت ملتی تھی ابلیس وہاں بیٹھا تھا. تو وہ وہاں بیٹھتا ہے جہاں ہدایت ہوتی ہے. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اس دعا کا سہارا ضرور لینا ہے. یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر. اور دوسرا آپ نے یہ دعا کے حوالے سے، چونکہ دعا ہی عبادت ہے، مخ العبادہ بھی عبادت کا مغز ہے. میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بے توجہی سے دعا نہیں کر. یہ نہیں ہے کہ آپ کا خیال کہیں اور ہو اور آپ اللہ سے ایسے ہی ربنا آتنا فی، نہیں، ایسے اللہ کی توہین نہ کریں. پوری توجہ کے ساتھ. کیسے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ. اللہ کے سارے نام ہی بڑے خوبصورت ہیں. کبھی آپ نے دیکھا جب میں درس کے بعد دعا کرتا ہوں کیسے شروع کرتا ہوں؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم، یا حنان و یا منان، بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام. یہ طریقہ ہے دعا کا. پہلے اللہ کی صفتیں بیان کرو. یہ اللہ فرما رہا ہے بھائی دعا کا سلیقہ بھی سیکھیں نا. دعا مانگنی پہلے تو پوری توجہ، اور پھر اس کے شاید پہلے میں نے بتایا ہوا تھا، اتنا ہی سیکھ لیں یار.
جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حنان کیا ہوتا ہے؟ او بھائی عرب تھے لیکن ظاہر ہے تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے ہیں۔ یقین جانیے جب میں یہ لفظ واقعی ادا کرتا ہوں ایک دفعہ کانپ جاتا ہے جسم۔ یا حنان یا حنان۔ جبریل گزرے گا جہنم کے قریب سے، ایک جہنمی کہہ رہا ہوگا یا حنان۔ ایک روایت میں ایک جماعت کا ذکر ہے، وہ جا کے عرش کے سامنے سجدہ کرے گا، یا اللہ آج میں جہنم کے قریب سے گزرا تھا، کچھ لوگ تجھے یا حنان کہہ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا ان کو جہنم سے نکال کے لے آ، وہ بھی یہاں سجدہ کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حنان کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بادشاہ جس کے دربار سے لوگ منہ موڑ کے چلے جائیں وہ پھر بھی عطا کرے۔ کیا کیفیت ہوگی جب آپ یا حنان کہیں گے، مولا میں کب کب تیرے در سے منہ موڑتا رہا تو پھر بھی مجھے عطا کرتا رہا۔ کوئی ہے اس دنیا میں ایسا بادشاہ جس کے در سے تم منہ موڑ کے چلے جاؤ وہ پھر تمہیں عطا کرے؟ یا حنان۔ میں نے تو بڑی دفعہ منہ موڑا، بڑی اذانیں سن کے میں مسجد میں نہیں آیا، بڑے تکبر کیے، لیکن تو نے میرے لیے ہوا کبھی بند نہیں کی کہ یہ سانس نہ لے سکے، کبھی رزق بند نہیں کیا، کبھی میری بینائی واپس نہیں لی، تو مجھے عطا ہی کرتا رہا۔ یا منان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منان کون ہوتا ہے؟ فرمایا تجھے ضرورت بعد میں پڑے وہ تجھے پہلے عطا کر، وہ بادشاہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اس کے خوبصورت ناموں سے اس کو پہلے پکاریں، تمہارے اوپر ایک کیفیت بنے، پھر جو اس نے نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو۔ وہ یہ نہیں ہر ویلے اے بھی میرے کول ہے نہیں، اے بھی ہے نہیں، اے بھی ہے نہیں، پہلے کیا کرو؟ جو اس نے دیا ہے اس کا ذکر کرو۔ اس کے لیے قرآن کی دو آیتیں صرف۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا سورہ نمل میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ دیکھیے صرف ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا جو مجھے ملی، یا اللہ جو نعمتیں مجھے دیں اور میرے ماں باپ کو دیں، ان ساری نعمتوں کا شکریہ۔ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بڑی خوبصورت، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، بھائیوں نے تو مجھے کنویں میں پھینک دیا، تو نے مجھے بادشاہ بنایا۔ اگر اللہ نے موٹر سائیکل دی ہے اس کا بھی ذکر کریں، کار دی ہے اس کا بھی ذکر کریں، مکان دیا اس کا بھی ذکر کریں، عزت دی ہے، علم دیا ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ تو فرمایا کرتے تھے وضو کر کے بھی شکر ادا کر کے اس نے تجھے وضو کی توفیق عطا کی، مسجد میں آنے کی توفیق دی، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق۔ ویسے میرے حضرت صاحب قبلہ ایک جملہ فرمایا کر کہنے تھے بیٹا جدو تو انہاں شیواں دا ذکر شروع کریں گے نا جڑیاں انہاں دتیاں نے تے او ہی نہیں ختم ہونیاں، اگوں تو آکھنا کی اور ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ جڑیاں اللہ نے نعمتاں دیتی ہیں، یوسف علیہ السلام نے پہلا انہاں دا ذکر کیا، پھر فاطر السماوات والارض، اے زمیناں تے آسماناں دے پیدا کرن والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا تے آخرت وچ تو ہی میرا کارساز ہے۔ تے پھر آخر تے چھوٹی جی دعا ہے، اللہ دیاں تعریفاں بیان کر کے، نعمتاں دا شکر ادا کر کے، تے منگیا کی اللہ کولوں، فینی مسلمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ مینوں موت مسلماناں چ دیں تے مرن تو بعد نیکاں نال ملا دے۔ یہ ہی نہیں ساری
منگتے رہو، اے بھی یا اللہ دے، اے بھی دے، اے بھی دے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت منگیو اللہ کولوں، اس واسطے وہ باقی رہن والی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ جدوں بھی منگدے ہو اللہ کولوں دنیا منگدے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت اس دنیا نالوں چنگی جے، باقی رہن والی۔ میرے مولا علی سرکار دا ایک جملہ سنو، یقین جانی یہ کیفیت بن دی کہ انہیں پوچھا سرکار یہ دو آیتاں اللہ فرما رہا تھی دنیا دی گلاں کر دے ہو، او کدی تے اللہ کولوں آخرت بھی منگیا کرو۔ سرکار نے فرمایا دنیا کی ہر لذت کا انجام نجاست ہے، دنیا کی ہر لذت کا انجام نجاست ہے، اور آخرت کی ہر لذت کا انجام طہارت ہے۔ میں دودھ بھی پی لوں گا، جوس بھی پی لوں گا تو کیا بنے گا؟ پیشاب بنے گا۔ بڑے اچھے کھانے کھا لوں گا، انجام کیا ہے؟ غلاظت۔ مولا نے ایک جملے میں دونوں آیتوں کی تشریح بیان فرمائی۔ یہ کیا اللہ سے مانگ رہے ہو؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو جب میں پڑھتا ہوں، یا اللہ اچھا اتنی خوبصورت دعا کہ آخر میں مانگا کیا؟ مولا مجھے موت آئے تو مسلمانوں میں۔ مسلمان پتہ کسے کہتے؟ جو جھکا ہوا ہو اللہ کے سامنے، اللہ کی فرما برداری میں موت آئے، اور موت کے بعد مجھے نیکوں سے ملا دے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور وہ جو سرکار امام زین العابدین کی وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں سرکار مولا علی کی وہ ایک دعا جو یقین جانیے مجھے ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ سحری کے وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، مولا کریم یہ جو میں باہر نکلتا ہوں لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے نا کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے۔ اگر تو میرے عیب لوگوں پہ ظاہر کر دے تو کون میری عزت کرے؟ کیا سلیقہ ہے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے؟ کبھی کسی انسان نے یہ سوچا ہے تکبر کرنے سے پہلے؟ میرے مالک میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شعبان بھی بہتر گزارے اور رمضان سے استفادے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔